کرو ما کان علی علیکم من سلطان، مجھے تم پر غلبہ تو تھا کوئی نہیں، مجھے اللہ نے غلبہ دیا ہی نہیں تھا تم پر، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، صرف اتنا کہ میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا، تم میرے پیچھے چل پڑے، نہ چلتے میرے پیچھے، اللہ کے حکم کے پیچھے چلتے، رسول کے احکام کے پیچھے چلتے، کیوں چلے تھے میرے پیچھے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میری ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو اس مسئلے میں، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو، تم نے کیوں اللہ رسول کے احکام چھوڑ کر میری اطاعت کی تھی، جبکہ مجھے تم پر کوئی غلبہ تو تھا ہی نہیں سرے سے، میں تو صرف تم کو دعوت دیتا تھا، پکارتا تھا برائی کی طرف، اللہ اور اس کے رسول پکارتے تھے اچھائی کی طرف، تم اچھائی کی طرف جاتے، میرے پیچھے کیوں لگے تھے؟ تو یہ اس وقت ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی یہ شے، ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ فی الواقعہ سلطان کو کسی انسان پر کوئی غلبہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس کا ایسا کمال ہے، گفتگو ایسی لچھے دار کرے گا، دلائل ذہن کے اندر اس برائی کے ایسے خوبصورت دلائل کے انبار لگا دے گا کہ آدمی کو وہ برائی اچھی لگنے لگے گی۔ یہی کام اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا، یہ وسوسہ ڈالے گا، یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ تمہیں جنت سے نکالنے کی کوشش کرے گا، یہ ساری باتیں ان کو بتائی گئی تھی۔ لیکن جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو وہ ان کے ساتھ قسمیں کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کے کہا کہ میں تو آپ کا مخلص ہوں، میں تو صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس درخت کے پاس آپ کو جانے سے منع کیا گیا ہے نا، یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جو آدمی اس کو کھا لے وہ پھر جنت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اس لیے یہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں آپ کو وہ درخت نہ بتاؤں جسے کھا کے خالد ہمیشہ جنت میں رہتا ہے آدمی، وملک لا یبلی، اور پھر اس کی یہ سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ درخت جو ہے یہ ایک خاص درخت ہے، یہ اس سے منع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ جو آدمی اس کو کھا لیتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہتا ہے، تو اس کو کھا لیں پھر یہ ہمیشہ کے لیے آپ یہاں رہیں گے۔ اور ایسی قسمیں کھائیں، ایسا اس کو مزین کیا اس مسئلے کو، حالانکہ آدم علیہ السلام کو اس چیز پر آمادہ کرنا، آپ سوچیں کتنا مشکل کام ہوگا، وہ اللہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑا علم تھا، مسجود ملائکہ تھے، ساری عظمتیں ان کو حاصل تھیں، اس کے باوجود شیطان نے بار بار کہہ کے آخر ان کے لیے مزین کر دیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخر شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ وہ درخت جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، قسمیں کھا کے وہ درخت اس درخت کے پاس ان کو پہنچا دیا، اور اس کے استعمال سے جو منع کیا گیا تھا انہوں نے استعمال کر لیا، اور جب استعمال کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو جھوٹ بکتا تھا خبیث، وہ تو الٹی بات ہے، وہ تو جو اس کو کھاتا ہے اس کو پھر باہر جانا پڑتا ہے، جو اس کو کھا لے وہ جو کہ نافرمانی ہو گئی اللہ پاک کے حکم کی، اس لیے اب تو باہر جانا پڑے گا، تو وہیں سے ہی گویا آغاز ہو گیا۔ اللہ پاک جب ناراض ہو تو سمجھو کہ آدمی بے پردہ ہو گیا، آغاز اسی وقت ہو گیا جب شیطان نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے اس ممنوعہ درخت کے قریب جا کے اس درخت کو استعمال کیا، تو اس کے ساتھ ہی ان کا جو لباس تھا اتر گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بے حواس سے ہو کر، بے تاب ہو کر ادھر ادھر پتے ڈھونڈ کے تو اپنے اس پردے کو چھپانے لگ گئے، جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی اس پوشیدہ جگہ کو چھپانے لگ گئے۔
اللہ پاک پردے ڈالے ہم سب پر، اللہ پاک ستار العیوب ہے۔ تو جب ایسی بات ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو گویا انسان کے بے پرد ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے ایک قسم کا۔ وہ تو جنت میں تھے، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ خود ہی خاوند بیوی تھی، لیکن بہرحال اتنی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ انہوں نے پتے، جنت کے پتے، درخت، جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتے جس طرح کیلے کے پتے ہوتے ہیں، وہ لے کے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اور پھر حکم ہو گیا کہ بھئی چونکہ آپ لوگوں نے جس چیز سے آپ کو منع کیا گیا تھا وہ آپ نے کر لی ہے، اس لیے اب جانا پڑے گا جنت سے اور دنیا میں رہنا پڑے گا۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال شیطان نے ان کے دل میں اس چیز کو مزین کیا، تو انہوں نے وہ کام کر لیا۔ اللہ پاک نے ان کی طرف سے اعتذار بھی پیش کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گیا تھا۔ جو شیطان نے اتنا مزین کیا اس کے لیے کہ وہ ہماری ہدایات جو سابقہ تھی وہ اس کے ذہن سے اتر گئی تھیں، اگر وہ اس کو یاد ہوتی اس وقت وہ کبھی ایسا کام نہ کرتا، لیکن نسیان ہو گیا اس کو، فنسیہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس نے جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ یہ کام نہیں کیا تھا، نسیان کے عالم میں کام کیا تھا۔ لیکن بہرحال ہم اگر نسیان کرے سے کوئی کام کریں ہمیں اللہ پاک نہیں پوچھتا ہے، ہم تو روزے میں بھول کے کھا پی لیں، ہمارے روزہ اللہ پاک کہتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے بھول کے ہوا ہے کام خیر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت سے نسیان اٹھا دیا گیا ہے، یعنی بھول کر جو کام ہو جائے اس سے اللہ پاک نہیں پکڑتا ہے، گرفت نہیں فرماتا ہے۔ ہم سے اللہ پاک نے نسیان اٹھا دیا، یہ اللہ پاک کا انعام ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام جس مقام اور مرتبے کے انسان ہیں ان کے لیے وہ نسیان بھی اللہ پاک کو پسند نہیں آیا کہ نسیان کیوں ہوا، اس مقام اور مرتبے کے آدمی کو نسیان ہی کیوں ہوا، اس بنا پر ان جنت سے نکلنا پڑ گیا۔ وہ کوئی گناہ نہیں تھا، جرم نہیں تھا، کیونکہ جان بوجھ کر جو کام آدمی کرے وہ گناہ ہوتا ہے۔ نسیاناً کوئی چیز ہو جائے، آدمی بھول کر روزے میں کھا لے، یہ گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ معاف ہوتے ہیں۔ نسیان کے ساتھ جو گناہ ہو جائے اس سے درگزر اللہ پاک فرماتا ہے، سرے سے گرفت نہیں فرماتا ہے، لیکن ان کی اس لیے فرمائی کہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نسیان بھی شایان شان نہیں تھا ان کے۔ پیغمبروں کے دامن کو اللہ جتنا صاف دیکھنا چاہتا ہے اس میں نسیان کے ساتھ بھی کوئی لغزش اللہ پاک کو پسند نہیں آتی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام پر وہ معاملہ گزرا جو گزرا۔ اب دو اسوے ہیں، میں نے آپ سے عرض کی کہ اچھائی اور برائی ہر دور میں رہی ہے۔